بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش پر پیش آنے والا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور یاد کر جب ابراہیم نے کہا، اے میرے پروردگار مجھ کو دکھا کہ تو مردے کو کس طرح زندہ کرے گا۔ فرمایا کہ کیا تم یقین نہیں لاتے؟ کہا کیوں نہیں، لیکن اس واسطے چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے۔ فرمایا تو 4 جانور اڑانے والے پکڑ، پھر انہیں اپنے ساتھ منحوس کر لے، پھر انہیں ذبح کرنے کے بعد ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دے، پھر ان کو بلا تیرے پاس جلدی سے آئیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التکاثر میں انسانی علم کے 3 مدارج ذکر فرمائے ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 علم الیقین، اور نمبر 3 عین الیقین۔ عین الیقین ایسا علم ہے جو تجربے اور مشاہدے سے ثابت ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کو عین الیقین کے تناظر میں سمجھنا چاہیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حیات بعد الممات کے بارے میں کبھی بھی تشکیک کا شکار نہیں ہوئے۔ ان کے بارے میں 2 ٹوک انداز میں الانعام 57 میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے روز سے ہی رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی کفر اور شرک کا ارتکاب نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالی ہر نبی کو ابتدا ہی سے اپنی نگرانی میں رکھتے اور پالتے ہیں۔ یہاں عین الیقین کے درجے کو پانے کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے حضور سوال پیش کر رہے ہیں۔ رب حکیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے الزام سے بچانے کے لیے ہی یہ سوال فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تم بھی اس بات پر یقین نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام جواباً عرض کرتے ہیں کہ میرے رب کیوں نہیں، میں تو اطمینان قلب کے لیے یہ درخواست کر رہا ہوں تاکہ قیامت کو اٹھنے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے میرے دل کا ایک ایک گوشہ اور ریشہ گواہی دے رہا ہو کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا اور اللہ کے حضور پیش ہونا یقینی ہے۔ حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے پکڑ کر انہیں کچھ مدت کے لیے اپنے ساتھ مانوس کرو، اس کے بعد انہیں ذبح کر کے ان کے اعضاء مختلف پہاڑوں پر رکھ کر انہیں اپنی طرف آنے کے لیے آواز دو۔ آواز سنتے ہی وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کرنے پر قادر ہے، اور اس کے ہر کام اور حکم میں بہت سی حکمتیں پنہاں ہوتی ہیں۔ پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ پرندے زندہ ہونے کے بعد ڈر کر ادھر ادھر نہ اڑ جائیں۔ اڑ کر آنے کی بجائے چل کر آنے کی وضاحت فرمائی کہ بعد میں آنے والے قیامت کے منکر لوگ یہ نہ کہہ پائیں کہ ذبح ہونے والے پرندہ زندہ نہیں ہوئے تھے، بلکہ کوئی اور پرندے اتفاقاً اڑ کر موقع پر پہنچ گئے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندے اڑنے کے بجائے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، جس سے ہر قسم کے شبہات کا ازالہ کر دیا گیا۔ پرندوں کے اجزاء اس لیے مختلف چٹانوں پر بکھیر دیے گئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آدمی جس حال میں مرے اللہ تعالیٰ اسے ہر صورت میں اپنے سامنے پیش کرے گا۔ مر کر اٹھنے کے عقیدے کو قرآن مجید اس طرح زوردار طریقے سے بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد اس عقیدے کے بارے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔